کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دینا۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں نا، سب سے زیادہ جو خطرناک گناہ ہے نا، میں اگر یہ کہوں تو وہ تکبر اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ بتائیں نا کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن، سب سے پہلا گناہ اگر دنیا میں کوئی ہوا تو وہ تکبر ہوا اور حسد ہوا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ پہلا گناہ تو اسی نے کیا تھا نا، حضرت آدم سے حسد کیا اور تکبر کیا۔ اس نے کیا کہا تھا رب کو؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہی پرابلم تھا نا اس کو۔ once in a lifetime he made proud، زندگی میں ایک بار تکبر کیا۔ شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، وہ تو عزازیل اس کا نام تھا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بڑا چہرہ نورانی تھا اس کا۔ ایک بار تکبر کیا، اس کا چہرہ، اس کی ساری نورانیت لے لی گئی، ساری زندگی عبادت برباد، اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ عقل مند لوگ بیٹھے، میں صرف اشارہ کروں گا، جس نے زندگی میں ایک بار تکبر کیا وہ مردود ہو گیا۔ جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو سجدے، کرتے رہو صدقے، تکبر جب تک دل میں ہے نا، ہم نے تو بچپن میں ایک حدیث سنی تھی اور آپ سب نے سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وائے رائی کا دانہ؟ یہ اگزامپل کے طور پر سمجھایا گیا کہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس لیے اگزامپل دی گئی۔ تل، جتنا تل ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا رائی کا دانہ اتنا سا۔ ارے جس کے دل میں رائی کے دانے ڈاٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، جس کی سٹائل ہی چینج ہو گئی ہے، جس کی باتیں ہی چینج ہو گئی ہیں، میں امیر، یہ غریب۔ انا خیر من، واٹ از دا ڈیفینیشن آف انا خیر من؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی کہا تھا نا شیطان نے۔ ہم بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں میں پیسے والا، یہ غریب، میں فلاں برادری والا، یہ تو اس کی تو خاندانی کوئی نام ہی نہیں، اس کے خاندان، میں پڑھا لکھا یہ جاہل، میں مشہور، اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں، میری اتنی بڑی اسٹیٹ ایجنسی، اس کو کام کرنا نہیں آتا، مجھے 40 سال کا تجربہ، یہ کل بھی آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اور یہ روز ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ خدا را یاد رکھیے، قیامت کے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے کو چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس پہ لوگ چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوں گے، رونتے ہوئے جائیں گے۔ نہ کرو پلیز عاجزی، انکساری، اللہ نے دیا تو اور جھک جاؤ۔ دیکھیں آپ جتنے پھل والے درخت ہوتے ہیں نا، ان کی شاخیں جتنے پھل لگتے جاتے ہیں وہ اور جھکتی جاتی ہے۔ تنا ہوا درخت کون ہوتا ہے؟ جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پھل لگائے ہیں تو جھکو نا بھائی، عاجزی اختیار کرو، اللہ اور پھل لگا دے گا، اللہ اور برکت ڈال دے گا۔ اکڑنا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے ہمیں اچھا بنایا، ہمیں مالدار بنایا، ہمیں عزت دے دی، ہمیں نام دے دیے۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھو، ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ یار ہمارے صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے تو بات کرنا بہت مشکل ہے، ان کے تو قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں یہ بھی حال ہے، قریب نہیں بیٹھ سکتا کوئی، ہمارا ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ سوچو، نہیں کرتے ایسا ہم، یہ بہت شدید غلطی ہے۔